دوستو یاد رکھو جب مائیں چلی جاتی ہیں تو پھر بیٹوں کی زندگی کبھی ان سے جا کے پوچھو کیسی گزرتی ہے جن کی مائیں نہیں ہے. اس پورے مجمع میں میرے دوستو جو تمہیں سب سے زیادہ آسودہ حال دولت مند نظر آئے, اگر اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, سب سے پیسے والا بھی نظر آئے, اچھی دولت اور اچھی شہرت والا بھی نظر آئے, کبھی اس کا کندھا ہلا کے پوچھو یار یہ تو بتاؤ کیا تمہیں کبھی تمہاری ماں یاد آتی ہے؟ کبھی اس بھرے مجمع میں بیٹھنے والے سفید داڑھی والے بابے سے ہی پوچھ لو جو سمجھتے ہو تمہیں, جو جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کے گھر میں بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, اس سے پوچھو بابا جی کیا تمہیں تمہاری ماں کبھی یاد آتی ہے؟ تو مجھ سے پوچھو میرے دوست اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو ذرا غور سے دیکھنا, وہ بھی تمہیں روتا ہوا یہی کہے گا گھر میں میرے مالک نے سب کچھ دیا ہے لیکن جب دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی, جب دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی تو بھرا ہوا گھر بھی ویران نظر آ جاتا ہے, تو بھرا ہوا گھر بھی اداس نظر آ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھ لو, اس سے پہلے کہ مائیں بچھڑ جائیں اپنے بیٹوں سے, اس سے پہلے کہ ماں آپ سے بچھڑ کے قبرستان کی ہمیشہ کے لیے راغی بن جائے, خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے راضی کر لو, خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے آج منا لو, اپنے والدین کے حضور جا کے میرے دوستوں اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ لو. یہ یاد رکھنا ان کی دعاؤں میں وہ اثر ہے, ان کی دعاؤں سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہے, ماں باپ کی دعاؤں سے رب کائنات اور اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ ولی کیسے بنے؟ فرمایا کسی کو ولایت ملی ہوگی چلے کاٹنے سے, کسی کو ذکر اذکار کرنے سے, کسی کو جا کے ملی ہوگی تسبیحات کرنے سے, لیکن مجھے تو جو کچھ ملا ہے میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ کہا سردیوں کی رات میں ایک رات میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے مجھے پیاس لگی ہے. فرمایا میں اٹھا پانی دینے کے لیے, دیکھا تو مشک میں پانی نہیں ہے, میں مشک اٹھا کے جب دور جاتا ہوں دریا سے پانی لے کے آیا, لوٹا تو امی جان نیند کر گئی ہے. میرے دل نے کہا کہ امی کو اٹھایا جائے, پھر میں نے سوچا بوڑھی ماں ہے پتہ نہیں نیند سے اٹھا دیا تو ساری رات جاگتی رہے گی, یوں کرتا ہوں کہ میں سوتا نہیں ہوں, ساری رات پانی لے کے کھڑا رہتا ہوں. میرے دوستو یہ بیٹا اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے کھڑاتا ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس سردیوں کی رات میں جب پانی پیالے سے نکل کے میرے ہاتھوں پہ جمتا جا رہا ہے, جب میری ماں تہجد کے لیے اٹھتی ہے, جب اپنے سرانے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے ہاتھ میں پیالہ پانی کا لیے ہوئے تو کہتی ہے میرے بیٹے تو سویا کیوں نہیں, اور میرے بیٹے تو نے آرام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ماں تجھے پیاسا سلانا میرے دل نے گوارا نہیں کیا, تجھے نیند سے جگانا بھی میری عقیدت نے گوارا نہیں کیا. جب ماں نے اپنے بیٹے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا, جب ماں نے اپنے بیٹے کے سردی سے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا, ماں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے, تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کے دعا مانگی ہے, میرے مالک مولا اے میرے مالک میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. یا رسول اللہ حق جاریہ. میرے بھائی لجپال الکریم آقا کے غلاموں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حتیٰ کہ عالم ایسا ہے کہ جس وقت ماں نے دعا مانگی ہے تو حاطف غیبی سے آواز آئی ہے اے پیارے بایزید بستامی, اے پیارے بایزید بستامی, آج کے بعد تو میرا ولی بن گیا ہے, آج کے بعد میں نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا ہے, آج کے بعد میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے, تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عظمتاں کی سونا ماما دیا, عظمتاں کی سونا ماما دیا, تار دیا نے
دعا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا. آپ میں سے جو بھی ماں کی عظمت کو ماننے والا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے عظمتاں کی سناوا عظمتاں کی سناوا تار دیا نے دعا ماں دیا عظمتاں کی سناوا. یہ یاد رکھ لو میرے بھائیو، یہ اتنی عزت والا رشتہ ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے. رب کائنات کے محبوب مصطفیٰ کا مقدس زمانہ ہے، اللہ کے محبوب کا صحابی نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظمتوں والا کہ نمازیں بھی مسجد نبی میں پڑھنے والا، شب و روز میرے آقا کی معیت میں گزارنے والا. جب وقت وصال آیا ہے، آخری وقت آیا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. میرے دوستوں نے کہ عرض کی، صحابہ نے عرض کی آقا آج آپ کا غلام جان دینے کا وقت آیا ہے تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو اس کے ماں یا باپ کو، ان میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو لے کے آؤ. میرے دوستو ایک اس کی بوڑھی اماں کو بلا کے لایا گیا، کہا آقا باپ تو زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے. جب اس کی بوڑھی ماں سرکار کی بارگاہ میں آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا بی بی جی اگر مناسب سمجھے تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا. ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی آقا میں نے اپنے بیٹے کی دین کے بارے میں کبھی شکوہ نہیں پایا. میرا بیٹا نمازیں بھی پڑھنے والا، روزے بھی رکھنے والا، یہ 5 وقت کا نمازی اور قرآن بھی پڑھنے والا، لیکن آقا کبھی کبھی اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر ایسے سخت لفظ مجھے بولتا تھا آقا میرے دل کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. میں راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کے لفظوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. آقا کبھی کبھی اس کی سخت باتوں کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. میرے آقا نے فرمایا بی بی اس کو معاف کر دو. میرے دوستو تو ماں نے عرض کیا ہے میرے لجپال آقا میں تو اس کو معاف نہ کروں، میرا دل بہت دکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کر دو. خشک لکڑیاں جمع ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا ان کو آگ لگا دو. جب آگ لگائی گئی ہے میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا چلو علقمہ کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے. تو میرے دوستو ذرا غور تو کر لو کہ ماں دے دل او نرم گلابو کدو کرن قبول گدائی او وارد من کل دولت تے خزانے کر لے قبول گدائی. آج ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب دیکھا اس کے بیٹے کو سکرات کے عالم میں ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کے آگ کی جانب لے جایا گیا ہے. ماں رو کے کہتی آقا میرے بیٹے کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو جلا دیا جائے گا، اس کو جلا دیا جائے گا. جب ماں نے سنا میرا بیٹا جلایا جائے گا، ماں کی چیخیں نکل گئی. میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن اپنے بیٹے کو جلتے نہیں دیکھ سکتی. آقا مہربانی کر دیجئے، اگر میرے معافی کا معاملہ ہے تو میں بھی معاف کرتی ہوں، آپ بھی معاف کر دے. میرے اللہ سے بھی دعا کرے وہ بھی اس کو معاف کر دے. دیکھنے والوں نے دیکھا ادھر ماں نے کہا کہ میں نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
اس کلمے دے راز نیارے میں اس ڈوبے بیڑے تارے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے خیال ہے کچھ تھوڑی بہت پنجابی چاہن والے دے وہی میرے دوستو کچھ ذوق انہاں دا بھی پورا ہونا چاہیے۔ چند گلاں میرے دوستو اپنی قومی زبان دے اندر بھی سن دے چلو۔ میرے بیلیو اے ماں تے باپ دا رشتہ اتنی شاناں والا، اتنی عظمتاں تے محبتاں والا، اتنی رفتاں والا تے پیار دے پہ کر رشتہ ہے میرے دوستو، جنوں یاد کر کے تیرے اور میرے آقا دیاں چشمان مبارک تو بھی آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے دیکھا جس ویلے لجپال اور کریم آقا عالم میرے دوستو مدینہ طیبہ دے اندر جلوہ کرنے میرے آقا دے صحابہ سامنے موجود نے۔ میرا آقا صحابہ ویچے میں سونا پہ لگ دائے جو میں آسمان دا چاند اپنے ستارے آندے ویچے سونا لگ دائے۔ جس طرح میرا لجپال تے کریم آقا خوبصورت سجدہ پہ آئے کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے، جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے۔ میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر دوروں زمانے نے دیکھے ایک بوڑھی جی عورت چلتی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی۔ او میرے دوستو کوٹلے رہن والے ہو، میرے آقا نے دوروں بی بی نو آندا ویکھیا تے میرا مصطفیٰ استقبال واسطے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیسی شان والی عورت ہے میرے دوستو کہ جس لجپال واسطے 1,24,000 میرے دوستو 1,23,999 انبیاء جنہیں استقبال واسطے مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہوندے نے، اج مدینہ طیبہ دے اندر وہ لجپال اس بوڑھی مائی واسطے استقبال دے اندر کھڑا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو لجپال اور کریمہ کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جس وقت عورت آئی ہے سرکار نے مزمل دی چادر بچھا دیتی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے بی بی جی کی چاہیے ہے؟ جو بی بی سوال کر دی گئی ہے تو آڈے اور میرے آقا دے دے گئے نے، عطا فرما دے گئے نے، جھولیاں بھر دے گئے نے۔ جس ویلے بی بی جامن لگی ہے میرے سرکار دور تک الوداع کر کے آئے نا، جو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او لجپال تے کریم آقا آج تک کسے تاجر تے امیر تے وزیر تے کسے ملک دے سفیر دی تساں اتنی عزت نہیں کیتی جتنا اس پھٹے پرانے کپڑے والی بی بی دی عزت کیتی ہے۔ آقا اے بی بی کون سی اتنا پچھڑ دی دیر سی اور تواڈے تے میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا ھذا امی بعد امی، اے لوگو یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں حلیمہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں حلیمہ ہے۔ میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا یہ میری ماں ہے۔ جب صحابہ نے سنا کہ ھذا امی بعد امی کا لفظ میرے آقا سے سوال کیا آقا کہ آپ کو بھی کبھی اپنی امی جان یاد آتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اور میرے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کاش آج بھی میری ماں سیدہ طیبہ حضرت بی بی آمنہ زندہ ہوتی اور میں آ کے مسجد نبی میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے آتا۔ میرے دوستو میں نماز عشاء کے لیے سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، گھر سے میری ماں مجھے آواز دیتی او میرے محمد بیٹے میرے پاس آ جاؤ۔ یارو خدا کی قسم ہے میں نماز ادھر چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز پہ میں لبیک کہہ دیتا، کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔
پھر میرے دوستو دنیا نے دیکھا عمرۃ القضاء کے موقع پہ اسی سیدہ آمنہ کی قبر کے اوپر میرے اور آپ کے آقا کا گزر ہوا. میرے دوستو میرے آقا کو صحابہ نے دیکھا. حضرت بی بی آمنہ کی قبر چند پتھر جس کے اوپر ایک نشان اور علامت کے طور پہ کبھی میرے دوستو تقریباً 50 سال پہلے میرے نبی نے اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنی ماں کی بنائی تھی. آج اسی جگہ پہ سرکار میرے دوستو اس وقت آتے ہیں کہ 56 سال یا میرے آقا کی تقریباً 58 سال عمر ہے اور سرکار دو عالم ادھر گزرے ہیں. تو میرے آقا ایک بار اس طرح حیرت سے جب میرے آقا نے دیکھا سرکار کی آنکھوں سے آنسو گرتے صحابہ نے دیکھے. عرض کی آقا ان پتھروں کے ڈھیر پہ آپ کیوں روئے ہیں؟ میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا میرے لجپال تے کریم آقا نے جس وقت اپنے صحابہ کرام دا محبت بریا سوال سنیا او میرے صحابہ ان پتھراں دا ڈھیر نہ آکھو اے محمد دی ماں مینا دی قبر اے تواڈے نبی محمد دی ماں دی قبر جڑی مینوں لوریاں دیون والی اپنی گود دے اندر رکھ کے محبت والے بول بولن والی میری 6 سال دی عمر دے اندر مینوں چھوڑ کے جاون والی ہمیشہ ہمیشہ واسطے قبرستان اس قبر دی نظر ہو جاون والی اس میری ماں دی قبر جس وقت میرے آقا نے فرمایا صحابہ دے بھی آنسو نکل آئے. میرے لجپال تے کریم آقا دی داڑھی مبارک بھی ہنجواں دے نال تر ہو گئی. پتہ چل گیا دوستو ماں دا مرنا بڑے دکھ دیون والا ہے. اس تو پہلے کہ میرے دوستو تو او انسان جنی ماں زندہ ہے ان دی ماں دا وقت اخیر آ جائے اس تو پہلے کہ میرے دوستو کہ تواڈی ماں تانوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے چھوڑ کے قبرستان دی جانب تیرے کندھیاں تے سوار ہو کے جائے. خدا را اج جا کے اپنے ماں باپ نو جا کے منا لو. اج اپنے ماں تو بھی معافی مانگ لو. اج اپنے باپ تو بھی جا کے معافی مانگ لو. اتنا یاد رکھو یہ رشتہ تیرے تو راضی ہو جائے گا تے میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا.